نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کا مطالعہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 104 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ آیت اتنی اہم ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک آیت ہی کافی رہے گی تاکہ اس کے جو مضامین ہیں اور اس کے اندر سے جو سبق حاصل ہوئے ہیں مفسرین نے نکالے ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ربط آیات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ ہم عام طور پہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پچھلی آیت کا اگلی آیت سے تو کوئی ربط تو نہیں ہے، قرآن مجید تو کہا جاتا ہے مربوط کتاب ہے، تو پیچھے تو کچھ اور تھا اور آگے تو کوئی اور بات شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے جیسے ہمارا پچھلے سبق میں جادو کا بیان تھا، یعنی یہودی جادو کرتے تھے، سیکھتے تھے، کرتے تھے اور اس طرح، تو وہ بھی ایک کفریہ ان کا کام تھا، کفر تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جادو کرنا کفر ہے اور وہ کفریہ کام کرتے تھے، ان کو حالانکہ ٹیسٹ بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا کہ یہ کفر ہے، یہ کام نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر ہے اور وہاں پہ ان کے کفریہ کاموں کی بات ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں آج کی آیت میں بھی یہودیوں کے کفر کا ہی بیان ہے، تو یوں یہ آیات کا آپس میں ربط بن جاتا ہے کہ پچھلی آیت سے اس آیت کا ربط کیا ہے، اور سیاق و سباق بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کنٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے جو ابھی میں نے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات دوبارہ سے سمجھنے کے لیے، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے اور کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شان نزول کا پتہ ہو تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اصل میں جو رائنا کا لفظ ہے، ساری بحث اسی پہ یہ، ساری پوری آیت کا مرکزی خیال اور مرکزی جو مضمون ہے وہ یہی ہے۔ رائنا عربی زبان میں جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارا خیال کیجئے، کسی بھی مجلس میں، محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کوئی بات کر رہا ہے، جیسے میں ابھی درس کر رہا ہوں، تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ بعد میں کہیں رائنا، یعنی عربی کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی تو پلیز آپ دوبارہ سے سمجھا دیجئے۔ اس کو انگریزی میں آئی بیگ یور پارڈن کہا جاتا ہے، یہ ایکسکیوز می بھی لوگ کر لیتے ہیں یا ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں، تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہر دور میں اور ہر علاقے میں مختلف سٹائل ہوتا ہے۔ مقصد اس کا یہی تھا کہ ہمیں دوبارہ بات سمجھا دیجئے۔ تو عام مجالس میں ایسے ہی ہوتا تھا اور یہ عربوں میں رواج تھا، یعنی یہ لفظ کوئی انجانا نہیں تھا، چلتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بھی آتے تھے اور مسلمان تو ہوتے ہی تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی یہاں درس میں ہی بات کی تھی بخاری شریف کے حوالے سے، کہ ایک مجلس میں مشرک بھی بیٹھے تھے، یہودی بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پھر معاملات کچھ اس طرح ہوئے۔ تو آپ کی مجلس میں یہودی بھی بیٹھتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ لفظ کا استعمال شروع کیا، یعنی وہ کوئی نصیحت یا ایمان حاصل کرنے تو نہیں آتے تھے، وہ تو ایسے ہی آ جاتے تھے، دیکھتے ہیں کہ محمد کیا کہتے ہیں، ہم ان کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن ویسے آ جاتے تھے اور منع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا، اور اس سے وہ مراد جو ہے وہ کچھ اور لے رہے تھے، ان کی بدنیتی تھی۔ بیسیکلی جو ان کی اپنی زبان ہے، جو عبرانی زبان ہے جس کو ہبرو کہتے ہیں، اس میں رائنا کا مطلب کچھ اور تھا، جو کہ ایک بے ادبی اور گستاخی پر جو ہے نا مبذول تھا۔ اب وہ کہتے تو رائنا تھے لیکن مراد اس سے ان کی وہ ہوتا تھا، یعنی دل میں نیت اور ہوتی تھی، اور پھر یہ کہتے تھے، اور ان کی سنتے سنتے مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، ورنہ مسلمان تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے یہ لفظ بھی کہنے کی جرت نہ کرتے کہ آپ ہمیں دوبارہ بتائیں اس طرح۔
تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو یہودی تھے یہ بڑے جناب یہ کرتے تھے رائنا اور پھر ہنستے تھے آپس میں، ایسے جیسے وہ مسکرانا نہیں ہوتا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کہ دیکھا یہ ہم نے ان کو کہہ دیا نا اس طرح۔ تو اب مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ ان کو تو عبرانی زبان نہیں آتی تھی۔ تو اس پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی چوٹی کے صحابی ہیں، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ اوس قبیلے کے سردار تھے اور ان کو عبرانی زبان آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اس کے یہ اتحادی تھے، یعنی کچھ قبیلے جو ہیں، یعنی اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینے میں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ ان کے پرانے جو ہے نا یہودیوں کے ساتھ اتحاد تھا، ان کا بنو قریظہ کے ساتھ تھا، اور بنو خزرج جو ہے ان کا جو ہے نا بنو کین کا اور دوسرا جو قبیلہ تھا بنو نذیر اس کے ساتھ اتحاد تھا۔ تو اس وجہ سے یہودیوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے ان کو عبرانی زبان آتی تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ یہودی حضور پاک کی مجلس میں رائنا رائنا کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسکرو بھی رہے ہیں اور بڑا تنسا، تو ان کو سمجھ آ گئی ان کا یہ اس سے وہ مراد لے رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں تو زیب نہیں دیتا اس لفظ کے، لیکن بے ادبی کا وہ اس کا مطلب بنتا تھا گستاخی کا۔ تو ان کو سمجھ آ گئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے یہودیوں کو جا کے کہا کہ آئندہ میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، ٹھیک ہے، خبردار۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہم پہ ایسی کہہ رہے ہیں تو مسلمان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بھی پریشان ہو گئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، مطلب آپ کے پاس آئے جہاں آپ تھے، یعنی یہ تو انہوں نے بعد میں کہیں کہا ہوگا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور ہوں گے تو انہوں نے جا کے حضور پاک کو کہا کہ اس طرح معاملہ ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے، اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب یہ جو روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ تفسیر قرطبی نے بیان کی ہے۔ امام قرطبی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اور یہ ہمارا جو اسپین ہمارے ہاتھ سے چھین لیا گیا، وہاں پہ بہت بڑا شہر تھا قرطبہ، جہاں پہ یہ یورپ کے لوگ آ کر پڑھتے تھے تو وہاں کے یہ رہنے والے تھے امام قرطبی۔ تو یہاں سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بھی جس بات میں احتمال بھی تھا حضور پاک کی بے ادبی کا، اس سے بھی مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم نے یہ لفظ ہی نہیں کہنا جس سے کوئی غلط مطلب لے سکے، یعنی یہ ذو معنی لفظ ہو گیا ہے، یعنی اس سے کوئی اور بھی مطلب لے رہا ہے تو آپ اس کی بجائے رائنا کہنے کی بجائے انظر نہ کہو، اس سے بھی وہی مراد ہوگا، مطلب وہی ہے، لیکن اس میں احتمال نہیں ہے کہ اس کو کوئی مس یوز کر سکے۔ تو اس وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، دوبارہ پوچھنی پڑے، تو رائنا کا لفظ نہ استعمال کیا کرو، وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، کہ اے نبی پاک ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، ہمارا انتظار کیجیے، ہمیں سمجھا دیجیے، واسمعوا، اور بات کو غور سے سنا کرو، یعنی بات اگر غور سے سنو گے تو انظرنا بھی کہنے کی نوبت نہیں آئے گی، دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور کسی بڑے بزرگ کو، اور وہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، تو ایسی بڑی ہستی کو دوبارہ بار بار پوچھنا بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے، تو اس لیے بات کو غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں، جو سازشی ہیں، جو شرارت کر رہے ہیں، یہ جو یہودی ہیں یہ کفر کر رہے ہیں، کسی بھی نبی کی بے ادبی کرنا کفر ہے، تو ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ علیم جو ہے نا اس کا مادہ ہے الف لام میم، المناک حادثہ، آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبار میں، علم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، ٹھیک ہے، تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو ایک کسی بھی نبی کی بے ادبی کرنا کفر ہے، تو عام مطلب دیکھیں کہ انبیاء، پھر اس کے بعد آپ تو امام الانبیاء ہیں، پھر امام الرسل ہیں، سید البشر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تو وہ تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حال ہے، جو
ابھی بات چل رہی، وہ سورۃ النساء میں آیت نمبر 46 میں بھی بتایا ہے، من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، ہادو کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، ان لوگوں سے جو یہودی بن گئے ہیں کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ بات کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہ سے، تحریف جو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ تحریف کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ صحابہ کرام سے عام سب سے کہا جاتا تھا نا کہ کہو سمینا وَأَطَعْنَا، تو وہ کہتے تھے سمینا وَعَصَيْنَا۔ تو ان سے جب کہا، کوئی مسلمان سن کے کہتا تو او ظالمو یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں تمہارے کان بج رہے ہیں، ہم نے تو کہا اطعنا سمینا وَأَطَعْنَا، تمہیں تم لگتا ہے کانوں کا علاج کراؤ جا کے۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ سے یہی عادت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس دور کے منافق کہتے تھے تو آج کے نہیں، یعنی منافقین کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ یقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، اور تم سنو اور تم نہ سنوائے جاؤ، یعنی یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، کہتے تھے کہ سنو اور پھر ہلکا سا زبان سے کہتے تھے تم نہ سنوائے جاؤ، یعنی اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے۔ ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو لچکاتے ہوئے، یعنی رائنا جو ہے اس میں لچکاتے ہوئے کا مطلب یہ ہے، ایک اور بھی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رائنا تو ٹھیک ہے ورڈ تھا، لیکن یہ رائنا پھر کہنا شروع کر دیتے تھے، تو اس کا بھی غلط مطلب بنتا ہے۔ رائی چرواہے کو کہتے ہیں اور رائنا ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یا یعنی عین اور نون کے درمیان اگر یا لے آئیں تو وہ رائنا بن جاتا ہے۔ تو یہ اپنی زبانوں کو لچکاتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کرتے ہوئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر یہ انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور پیروی کی، جو اصل ان کو کہا گیا تھا وہی کہتے، سمینا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، وَانظُرْنَا، اور وَانظُرْنَا کہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ تو ایک تو اس جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں یہ آیت جو ہے بڑی ایکسپلینیٹری ہے، بڑی تفصیل بیان کرتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے جو سورۃ الحجرات میں آیا ہے وہ تو سارے مضمون کا کلائمیکس ہے، یعنی ایکسٹریملی سینسٹیو یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ذرا سی بھی کوئی بے ادبی کی جائے۔ بے ادبی تو دور کی بات ہے، ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کی سورۃ الحجرات، انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، پہلے بھی جب ہم نے پڑھی تھی تو تفصیل سے اس کی وضاحت کی تھی، لیکن ابھی اس سے ریلیٹڈ صرف میں ایک آیت ہی پڑھتا ہوں، ویسے اس میں اور بھی مضمون سارا ایک طرح سے شامل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان سے اونچی آواز میں ایسے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ختم ہی نہ کر دیے جائیں، حبط ہی نہ کر دیے جائیں، ڈیلیٹ ہی نہ کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ جو ہے نا حالیہ، یہاں پہ ترجمہ جو کرتے ہیں نا، اور ہر جگہ ترجمہ کرتے ہیں نا تو بات کی سمجھ نہیں آتی یہاں اینڈ کا کیا مطلب ہے۔ اس حال میں، یہاں اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے، یعنی تم ایسی بات کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اونچی آواز کر لو، اور تمہارے جتنے بھی پہاڑوں جیسے تم نے نیک اعمال کیے، تم نے کہا کہ میں نے تو پتہ نہیں نیکی کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور اتنے خوش ہو رہے ہو، اور یہ نہ ہوگا تمہیں پتہ ہی نہ چلے، قیامت کے دن جاؤ تو وہاں کوئی نیک عمل نہ ہو۔ تو اس وجہ سے بہت سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا۔ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ اب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ نے پڑھا ہوگا شاید۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صورت میں سارے واقعات ہیں، لیکن ہم صرف اس پہ ہی فوکس کریں گے ورنہ بہت تفصیلات ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا وفد آیا تھا، اور قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کے وفد کے بارے میں پھر طے کرنا تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے ان کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کا نام لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو بنانا چاہیے امیر۔ یہ مسجد نبوی میں بات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہا نا کہ آواز، مطلب ویسے آواز کے اوپر آواز نہ بلند کرو، لیکن جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ابھی لگے ہوئے تھے، لیکن حضور پاک کے سامنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ میری مخالفت ہی ہمیشہ کرتے ہیں، ذرا غصے میں آ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو جو تابعی ہیں حضرت ملائکہ، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ قریب تھا کہ اسلام کی عظیم ترین ہستیاں تباہ ہو جاتی، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو وارن کیا ہے۔ مطلب ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تو کسی شمار کھاتے میں نہیں آتے نا۔ صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر مجتہدین، مفسرین، محدثین، اور پھر ان کے قدموں کی خاک، اور خاک کے ساتھ کوئی لگ کے جو چیز ہے نا وہ بھی نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے اصل میں، اور پھر ظاہر سی بات ہے شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا، پھر قیامت تک کے لیے تو پوری امت کو یہ خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ تم آواز نہ بلند کرو اور ایسے بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو، پھر یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یعنی آپ کوئی اور گناہ کرے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو بتا دے گا یار یہ تم نے کیا کیا، تم نے غلط کیا، تمہیں توبہ کرنی چاہیے، تو آپ توبہ کر لیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے یار میں نے گناہ ہو گیا، میں توبہ کر لوں۔ اس معاملے میں پتہ ہی نہیں چلے گا جب آپ کو، تو آپ توبہ بھی نہیں کریں گے، اور اعمال سارے ضائع ہو گئے ہیں، قیامت کے دن گئے ہیں بڑے، پنجابی سے کہتے ہیں چائیں چائیں، بڑے شوق سے نا کہ بڑا یار اب تو آج تو میری نیکیوں کے یار ادھر باہر طرف نیکیاں میری، تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بہت ہی اعلیٰ مقام دیں گے، اور وہاں پتہ چلے کہ کوئی عمل ہی نہیں باقی بچا ہوا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ جیسے آپ کمپیوٹر کی ٹرم میں فائل ہے کوئی پڑی ہو یار، وہ ہو ڈیلیٹ ہو گئی ہے، کچھ نہیں بچا یار، کہاں سے ڈھونڈیں، ریٹریو کریں اس کو، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں یار، وہ تو ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ تو ایسے نہ کہیں ہو۔ تو یہ ادب سکھایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حوالے سے جو ہمارے علماء اکرام ہیں، اور خاص طور پہ اہل سنت کے جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کی پھر اس حوالے سے مختلف فتوے موجود ہیں، یعنی توہین رسالت کے حوالے سے بھی۔ اور جو امام مالک ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حوالے سے اگر کوئی تنقیس بھی کرتا ہے، تنقیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کسی کا نقص بیان کرنا، نعوذ باللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے یا اس سے ہوتا ہے تو اس کے اوپر حد قذف لگنی چاہیے۔ حدود جو ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کو کہتے ہیں، جس میں کوئی انسان بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، حدود ان کو کہتے ہیں۔ اور حد قذف وہ ہوتی ہے جو کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگا دی جائے جو اس کے اندر وہ نہ ہو، تو اس کے وہ حد قذف کہتے ہیں، سزا دی جاتی ہے 40 کوڑے 80 کوڑے۔ تو حضرت امام مالک نے تو یہ کہا ہے۔ اسی حوالے سے اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخی کی ہو تو اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی دنیا میں۔ ہاں اگر اس نے اخلاص سے توبہ کی تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن یہاں پہ اس کو ہم نہیں قبول کریں گے، ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے، اور یہ یہودیوں کی اصل میں ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا سارا سبق مسلسل، یہ ہے یہودیوں کی پوری جو ہے نا فرد جرم جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، یعنی اب مسلسل ہم ان کے مختلف غلط قسم کی حرکتیں، گناہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی جو ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے، انہوں نے پڑھا تو اس کو بھی وہ خراب کر کے پڑھ رہے تھے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی
زبان عبرانی زبان میں اس کا کوئی اور مطلب نکال رہے تھے، دل میں کچھ اور سوچ رہے تھے، ایک یہ ہے کہ اس کو بگاڑ بھی رہے تھے، رائنا بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی اور بھی مثالیں ہیں۔ جب یہ فلسطین جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ دروازے سے گزرنا اور ہتاتن کہنا، تو انہوں نے ہتاتن کہنے کے بجائے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، اور اپنے وقت کے نبی کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا اور یہ سازش کی، اور ہنتاتن کا مطلب یہ تھا کہ گندم بالی میں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے آتے ساری کہا السلام علیکم، سام موت کو کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو، ولعنت اللہ ہے، اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح انہوں نے صحیح ٹکا کے جواب دیا، تو حضور پاک نے کہا کہ عائشہ ذرا نرمی کرو، تو انہوں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں اس نے کیا بدتمیزی کی ہے اور گستاخی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ اور اسی وجہ سے ہمارے جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ جب کوئی غیر مسلم یعنی عیسائی یا یہودی آپ کو سلام کرے تو آپ وعلیکم بس کہیں، سلام نہ کہیں، کیونکہ ان کا کیا پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، یعنی دل سے کیا کہا ہے یہ اس طرح۔ تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑا سخت جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا اس حدیث کے حوالے سے کہ ہماری جو دعا ہے ان کے حوالے سے وہ قبول ہوتی ہے اور ان کی دعا ہمارے حوالے سے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ذکر تھا اور اس حوالے سے، لیکن جو میں نے پچھلے بھی ایک سبق میں بتایا تھا کہ ہمارے جو علماء تھے، جو ہمارے مجتہد تھے اور فقہاء کرام تھے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے کئی جو ہے نا وہ پھر مسائل نکالتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید کو سمندر کہا جاتا ہے نا، کہ ایک آیت ہے، ایک لفظ ہے اور اس سے کئی مطلب نکل آتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہمارے فقیہ ہیں جیسے امام ابو بکر جساس ہیں، یہ بھی حنفی ہیں، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اس میں سے کئی نقطے نکالے ہیں اور بڑے مفسرین نے نکالے ہیں۔ تو اس میں سے جو ہے نا وہ 4 چیزیں جو ہے نا میں نے لکھی ہیں، اہم ترین جو ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین میں احتیاط کرنی چاہیے اور مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک فقہی اصول یہاں سے ایک یہ بھی نکلتا ہے سد ذرائع، یعنی برائی کا ذریعہ ہی منقطع کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ امام ابن کثیر نے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر قوموں کی نکالی سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے یہ بھی نکلتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے نا وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس میں کافی سبق ہے، تو وہ میں 1 by 1 بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ احتیاط اور مشتبہ چیزیں اور مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنا۔ کہ یہاں ایسے کیسے نکلتا ہے کہ جب وہ رائنا کہہ رہے ہیں تو مسلمان بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو بعد جب ان کو بتایا گیا کہ یہ مشکوک معاملہ ہو گیا نا، اس میں آپ یہ لفظ کہیں گے وہ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں، تو ایک شک والا معاملہ ہو گیا نا، اب آپ یہ نہ استعمال کریں۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی کھانے پینے کی چیز حرام و حلال کے متعلق یا اس کے علاوہ بھی، تو اس میں جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی میرے خیال میں ہے یہ حدیث، تو انہوں نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا، یہ تقریباً 6 سال کے یا 7 سال کے بچے ہوں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت کی یہ حدیث یاد رکھی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دا ما یریبو کا، اس کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، الا ما لا یریبو کو، اس کی طرف چلے جاؤ تمہیں شک سے نکال دے۔ تو ایسی کوئی بھی مشتبہ چیز جس شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حرام اور حلال واضح ہیں، ان کا پتہ ہے، لیکن اس کے جو درمیان میں چیزیں ہیں اس میں جیسے مباح ہوتی ہیں، اس میں کچھ مشتبہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، مشکوک چیزوں میں پڑے گا، تو خطرہ ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ پھر کہیں حرام میں بھی نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کی چراگاہیں گاہیں ہوتی تھیں، جہاں بادشاہوں کے جانور یا گھوڑے وغیرہ چرتے تھے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اپنا کوئی جانور وہاں لے جا سکے۔ آج کل بھی ایسے ہی ہے، جو سرکاری
بڑے عہدے دار ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کا کوئی خاص ایریا ہوگا جس کو آج کل ریڈ زون آپ کہتے ہیں، تو ادھر کوئی پر مار سکتا ہے؟ یعنی اسی طرح پہلے زمانوں میں چراگاہ ہوتی تھی بادشاہوں کی، تو اس میں کوئی عام آدمی اپنا جانور نہیں لے جا سکتا تھا کہ ادھر جناب اپنی بھینس یا اپنا گھوڑا اس کو کہ چل بھائی تو ادھر ہی چار لے، نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سرکاری چراگاہ کے پاس اپنا جانور چرائے گا تو یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی وقت چرتے چرتے اس چراگاہ میں نہ چلا جائے۔ یعنی مثال سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اگر بندہ لاپرواہی کرتے کرتے آگے جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام میں پڑ سکتا ہے۔ یہ اس کی وضاحت ہے۔ اسی حوالے سے اور جو 2-3 جو پوائنٹ ہے بڑے ہی اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو شرک کا معاملہ ہے۔ اب شرک تو واضح ہے، علماء اکرام بتاتے ہیں، لیکن بعض ایسے معاملات میں ہیں جس میں کچھ علماء اکرام ہمارے، یعنی ہمارے ہاں مختلف فرقے ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ کہاں شرک ہے، یہ ہر وقت ہر ایک چیز کو شرک کہتے رہتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ دوسری طرف والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو احتیاط کس میں ہے؟ یعنی ایک آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں کسی نے ٹائم بم لگایا ہوا ہے، وہاں سے نہ گزرنا، یہ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، ایک دریا ہے یا نہر ہے اور اس کے اوپر پول ہے، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کے نا وہ پول کسی وقت بھی گر سکتا ہے، آپ وہاں سے نہ جائیں گاڑی لے کر۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں تو جاؤں گا بھائی، لازمی گرتا ہے تو گر جائے، خیر ہے دریا میں گرنا ہے نا، کون سا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ تو جب دین کے معاملے میں کہا جائے گا کہ بھائی یہ خطرناک معاملہ ہے، اس میں خطرہ ہے، رسک ہے، شک ہے، مشکوک معاملہ ہے، تو بہتر کیا ہے؟ احتیاط کریں۔ تو دین کیا سکھاتا ہے؟ احتیاط سکھاتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے معاملے سے بچیں جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ علماء بے شک کہہ رہے ہوں کہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدعت کا معاملہ ہے، یہ بھی بڑا سیریس اور سینسٹیو معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ کام بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ کہاں بدعت ہے، یہ کس نے کہا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی اگین بات آ جائے گی کہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ جو ہے نا پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سود کا معاملہ بڑا سیریس ہے۔ سود دیکھیں آپ، مطلب آپ کو بڑے فتوے ملیں گے کہ نہیں جی نہیں یہ تو جائز ہے، اس میں تو یہ تو بنتا ہے، آپ اگر باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو گاڑی اور مکان تو آپ سود سے بنا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے کہا ہوا، علماء اکرام نے۔ تو اسی طرح مختلف قسم کے لوگ فتوے آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء جو علماء حق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے، احتیاط کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ بھائی اس کے قریب بھی نہ جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سد ذرائع۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے اصول ڈرائیو کرتے ہیں، پرنسپل ایک جو ہے نا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کیا پرنسپل نکلتا ہے؟ تو یہاں سے ایک پرنسپل نکل رہا ہے، ایک اصول وضع ہو رہا ہے۔ جیسے یہودی کہہ رہے تھے کہ رائنا، اب وہ کہنے کو ظاہراً تو کچھ اور کہہ رہے تھے، باطناً کچھ اور لے رہے تھے۔ تو کیا معاملہ ہو گیا کہ ایسا کام مسلمانوں کو اس کے قریب جانے سے منع کر دیا کہ تم اس کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ ظاہر تو جائز لگ رہا ہے لیکن اس سے اور مطلب لیا جائے گا۔ تو اسی سے یہاں ایک اصول ڈرائیو کر لیا ہمارے فقہاء نے، جس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے، یہ سد ذرائع، ذرائع ذریعہ کی جمع ہوتی ہے۔ سد کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا جائز کام بھی ترک کر دینا جس کے کرنے سے آگے کوئی ناجائز کام یا حرام کام کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا اہم اصول ہے۔ اس کی مثال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا اس کو میں بنا ابراہیمی پہ تعمیر کر دوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میرے خیال عمر 35 سال تھی شاید، تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ تعمیر کیا تھا اور یہ طے کیا تھا انہوں نے، اس دیکھیں جیسے بھی تھے، بہرحال انہوں نے اپنی نیک نیتی کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس پہ حرام دا مال نہیں لانا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے نیک کمائی لگانی ہے، کوئی حرام کا مال جو ہے اس پہ ہم نے نہیں لگانا۔ تو انہوں نے جتنا بجٹ اکٹھا کیا تھا وہ ختم ہو گیا، تو خانہ کعبہ کی جو پوری تعمیر تھی وہ نہیں ہو سکی، تو وہ کچھ ایریا رہ گیا تھا جس کو اب حتیم کہا جاتا ہے، وہ اصل میں خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے، باہر کا نہیں ہے، تو وہ ان کا رہ گیا تھا۔
اور اسی وجہ سے جو بھی حاجی وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جو حتیم کے اندر نماز جو کہتے ہیں نا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنی، وہ حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھے گا تو وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی اس نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حتیم کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر کے دوبارہ تعمیر کروں، لیکن کیونکہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، حضرت عائشہ کو یعنی ایک پیار سے، مطلب قوم تو دونوں کی ایک ہی تھی لیکن ایک پیار سے ہوتا ہے نا کہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں فساد نہ پیدا ہو جائے اور ایسی مسئلہ نہ ہو، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے پھر نہیں کیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی آپ نے ایک جائز کام جو کہ بہت ہی جائز تھا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی، لیکن خطرہ تھا فساد کا، تو اس لیے اس سے آپ رک گئے۔ اسی طریقے سے اب اور پھر آگے تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، ظاہر سی بات ہے اپنی خالہ کے پاس آتے رہتے تھے، صحابی رسول بھی ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، حضرت عائشہ سے چلا ہوگا کہ حضور کی یہ خواہش ہے۔ تو ایک وقت آیا جب وہ مکہ اور مدینہ کے پھر وہ حکمران بنے، بنو امیہ کے دور میں انہوں نے اس علاقے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جو ہے یہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں کے حکمران بن گئے تھے، حجاز کے علیحدہ سے انہوں نے ایک ریاست بنا لی۔ تو انہوں نے پھر حضور پاک کی خواہش کے جب ان کو پتا تھا تو انہوں نے پھر اس طرح تعمیر کروایا خانہ کعبہ، حتیم کو انہوں نے شامل کیا تھا اندر بلڈنگ کے، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے جب ان کو شہید کر دیا، بنو امیہ نے فوجیں بھیجیں اور خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کی، پتھر برسائے، خانہ کعبہ کو شہید کیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو انہوں نے تعمیر فل کیا ہوا تو انہوں نے پھر شہید کر کے پھر حتیم کو باہر کر دیا کہ نہیں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، جب بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا تو بنو عباس کی حکومت آ گئی، تو اس وقت حضرت امام مالک، جن کی ابھی میں نے آپ کو وہ پڑھ کے بھی سنائی تھی حد قذف کی، امام مالک جو موطا امام مالک کے مصنف ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، تو ان سے پھر بنو عباس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تہاڈی مہربانی ہے بھائی، مہربانی کرو، اے ہن تسی یہ چھیڑ خانی نہ کرو، ورنہ یہ تو چھیڑ ہی بن جائے گی، ہر حکمران آئے گا تو تسی اے کرو گے وہ اے کرے گا، تو ہر وقت یہ چینج ہوتا رہے گا، تو اب آپ اس طرح نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر خانہ کعبہ جو ہے اب تک ویسے کا ویسے ہی ہے، پھر نہیں چینج ہوا۔ ہاں بعد میں حکمرانوں نے اس کی تزئین و آرائش کے لیے یا مرمت کے لیے جو بھی کیا، لیکن اس کی جو بیسک کنسٹرکشن ہے وہ چینج نہیں کی۔ تو ایک تو یہ مثال ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ میں اگلی مثال بتا رہا ہوں سد ذریعہ کی، کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اب درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، حالانکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ پھل نہیں کھانا، لیکن ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قریب جاؤ گے درخت کو پکڑو گے، درخت کو پکڑو گے اوپر چڑھو گے تو پھر پھل کھا لو گے۔ تو یہ بھی ایک مثال علماء نے ہی بتائی ہے۔ اسی طرح بد نظری سے منع کیا جاتا ہے، غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سد ذریعہ ہے کہ آگے معاملات نہ چلیں، معاملات آگے نہ بڑھ جائیں، بدکاری کی طرف نہ معاملات بڑھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی غیر عورت کے ساتھ خلوت نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے لیے ہے، کوئی عورت جو ہے نا کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے یا تنہا نہ ہو، اسی طرح مرد، تو کیونکہ اس سے بھی آگے خطرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی دو اس طرح غیر محرم ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور کسی صحابی نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا دیور تو موت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ایک اس میں جو ہے نا یہ سد ذریعے کے حوالے سے بھی یہ اصول اخذ کیا ہے اسی آیت سے۔ پھر جو اس میں تیسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غیر قوموں کی نکالی سے پرہیز، یعنی اس کو امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا اپنی تفسیر میں، اور حدیث بیان کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور یہ مسند امام احمد بن حنبل کی بھی حدیث ہے اور ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 4031 ہے، یعنی 4031۔ اب اس میں انہوں نے پھر آگے ایکسپلین کیا ہے کہ زبان کے حوالے سے بھی نہ مشابہت نکالی کرو، لباس، تہوار، عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی غیر قوم کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، یہ سخت منع ہے۔ اور جب آپ کسی کو غلام رہتے ہیں اور پھر آپ نکالی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ
جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یعنی یہ غلامی ایک طرح سے بن جاتی ہے جب آپ نکالی کرتے رہتے ہیں، یا آپ پہلے ہی غلام ہوتے ہیں تو پھر نکالی کرتے ہیں. بہرحال یہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، اور پھر آپ نا آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہو جاتی ہے. اور اس پہ جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کوا چلا ہنس کی چال، پھر اپنی چال بھی بھول گیا. تو یہ اس میں سے معاملات اخذ کی ہیں. آخری جو اس میں سبق ہے جو ہمارے لیے اس پورے، اب ہم نے یہ سارا پڑھ لیا، قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. تو اس میں اب ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں یہ اخذ کرنا ہے نا. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اب اس میں سے کیا حاصل کیا ہے، کیا سیکھا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. مقصد تو یہی ہے قرآن مجید پڑھنے کا، سیکھنے کا، آنے کا، بیٹھنے کا، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. تو اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ تو یہی ہے، خاص طور پہ جو مضمون کا مرکزی خیال تھا آج کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا خیال. تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کافی جو مطلب لوگ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ میرا تو انٹریکشن ہوتا ہے، تو جو لوگ دین سے وابستہ نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوں، بڑا وہ فلاسفر ہوں، بڑے انٹلیکچول ہوں، بڑے دانشور ہوں، بڑے سائنٹسٹ ہوں، بڑے انجینئر ہوں، وہ اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے. اور ان سے کبھی بات کریں تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں کہ یار آپ تو مولوی ہیں، آپ تو بس ایسی، یار آپ مذہبی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہم کوئی ایسی بات نہ کریں. تو اس حوالے سے سبق یہاں سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ کبھی کوئی حدیث بیان ہو، یا کوئی سیرت النبی کی بات ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا ذکر ہو کہ یہ سنت ہے، اور سنت کا کوئی تذکرہ ہو، یا اس کی فضیلت کی بات ہو رہی ہو، یا اور کوئی معاملہ ہو، تو اس پہ اگر ایک تو یہ ہے کہ سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کوئی سنت کا مذاق اڑائے گا تو وہ بھی ڈر ہے کہ کافر ہو سکتا ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے ایسی، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا پاسبل نہیں ہے، تو آپ ویسے آرام سے پوچھیں کہ یار اس کا پلیز مجھے ریفرنس چاہیے، میں ذرا خود دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، یہ کیسی حدیث ہے، یہ حدیث ایسی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی مطلب آپ نے کون سا کرائیٹیریا اپنے دماغ میں سیٹ کیا ہوا ہے، جو تم کہو گے وہی دنیا میں چلے گا اور وہی ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اذان ہے، ٹھیک ہے، مطلب اذان ہو رہی ہو تو اس پہ بھی ہمیں حکم ہے کہ خاموش رہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز سے آواز بلند کرنے والی بات میں نہ شامل ہو جائے. ظاہر سی بات ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک پکار ہے تو ہم اس پہ آواز اپنی بلند نہ کریں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی فوکس النبی کی مثال ہو سکتی ہیں. یعنی اب حضور پاک تو ہمارے درمیان اس طرح موجود نہیں ہے کہ ہم ان کی مجلس میں جا رہے ہیں یا ہماری آواز ان کی آواز سے اوپر ہو سکتی ہے. تو یہ جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کا یعنی کہ سیرت ہے یا سنت ہے یا حدیث ہے یا مطلب اور دین کی اس طرح کی باتیں، جیسے اذان کی میں نے بات کی ہے، تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں کیئرفل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جو انٹلیکچول ہے یا آپ کا جو بھی وہ ہے کہ ہم جی نہیں جی ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، اور اس کو مزاح میں لینا، اور پھر تو یہ چیزیں جو ہیں آج کل معاشرے میں آپ کا شاید ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا. تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی دین کے معاملے کوئی بات ہو تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ لوگ مولوی ہیں. تو ادر وے راؤنڈ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آپ جتنے بھی مرضی پڑھ جائیں تو آپ کو بھی تو خیال کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.